السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں ذرا تاخیر ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ پروگرام جلد سے جلد اختتام کو پہنچے گا، اور ڈاکٹر ظفر الاسلام خان چیئرمین ڈلہی مائنارٹیز کمیشن ذرا ہی دیر میں پہنچنے والے ہیں۔ قبل اس کے کہ وہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں، ہم اپنے تمام مہمانان گرامی کا خیر مقدم کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، اور آج کی اس خوبصورت نشست میں جو مہمانان گرامی قدر اسٹیج پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنی نشست پر تشریف لائیں۔ سب سے پہلے میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ پروفیسر منوج جھا، سابق چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک دہلی یونیورسٹی، آپ معروف سماجی کارکن ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ نشست پر تشریف لائیں۔ اب اس کے بعد ہمارے دوسرے مہمان ذی وقار پروفیسر محمد خالد صاحب، چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ریڈیولوجی جواہر لال نہرو میڈیکل کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نشست پر جلوہ افروز ہوں۔ ہمارے تیسرے بہت اہم مہمان ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، ڈائریکٹر شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن، پورے جوش و خروش کے ساتھ اس علاقے میں ایک علم کی روشنی کو اور جہالت کی تاریکی کو مٹانے کے لیے کمر بستہ ہے، اور انجینئر طارق اعظم صاحب کی سربراہی میں یہ کارواں دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ اور آپ کو خوشی ہوگی کہ 2013 میں پہلا اینول فنکشن ہوا تھا، 2014 میں دوسرا ہوا تھا، اور 2015 میں کسی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا، 2016 میں تیسرا فنکشن ہوا تھا، اور 2017 میں یہ چوتھا فنکشن ہونے جا رہا ہے۔ شکر گزار ہیں کہ وہ تمام چیزیں ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں کہ ہم دھیرے دھیرے، ہمیں کوئی جلد بازی نہیں ہے، لیکن دھیرے دھیرے ہم اچیو کر لیں گے۔ ہم نے دو چیزوں پہ بہت فوکس کیا ہے کہ اہل اعظم گڑھ جو دنیا کے مختلف حصوں میں ہیں اور مختلف خطوں میں ہیں، ان سے ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آئیے، کم ٹو یور ہوم، اپنے گھروں کو واپس آئیے، جہاں سے آپ کی پرورش ہوئی تھی، جہاں آپ پیدا ہوئے تھے۔ آئیے، اب وہاں کے لوگ پیاسے ہیں، متلاشی ہیں، علم کی طلب ہے، آئیے ان کو کچھ سپورٹ کیجئے، ان کی کچھ مدد کیجئے۔ تمام لوگوں نے ہماری اس بات کا خیر مقدم کیا اور مثبت اور بہتر جواب دے رہے ہیں، اور اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور ہر طریقے کی تعاون کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے، بڑی مسرت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے۔ معزز حاضرین، ہیرا پبلک اسکول کیا ہے اور ہیرا پبلک اسکول مستقبل میں کس طریقے کے عزائم رکھتا ہے، کیا اس کے مقاصد ہیں، کس طریقے کا وہ ویژن رکھتا ہے، انشاءاللہ تعالی ہیرا پبلک اسکول کی پوری آئیڈیالوجی، اس کی تھاٹ، اس کی فکر پر میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ اس تقریب کے روح رواں اور اس تحریک کے میر کارواں انجینئر طارق اعظم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم صدر مجلس جناب مولانا عمر اسلم اصلاحی صاحب، very respectable, honorable Professor Manoj Jha، جناب ظہیر الدین صاحب جو حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، ظہیر الدین علی خان صاحب جو روزنامہ سیاست حیدرآباد کے مینیجنگ ایڈیٹر ہیں، جناب عبدالقدیر صاحب جو شاہین گروپ بیدر کے بانی اور ڈائریکٹر ہیں، اور شاہین گروپ سے میرے خیال سے بہت سارے آپ لوگ واقف ہوں گے، محترم رفیق صاحب جو حیدرآباد میں 3 میڈیکل کالجز چلاتے ہیں، اس میں ایک لیڈیز میڈیکل کالج ہے، عورتوں کا ہے، بہت سارے معززین، حاضرین، مینجمنٹ، اسٹاف اور پیارے بچوں، آپ سب کی خدمت میں میرا سلام، میرا آداب۔ آپ کا میں اس مجلس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہیرا پبلک کے اسکول کے اس آنگن میں میں نے مینجمنٹ، اسٹاف، ٹیچرز اور ان سب کی جانب سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں،
اور اس شعر کے ساتھ آپ کا استقبال کرتا ہوں کہ اے باد صبا معلوم ہے کیا مہمان یہاں جو آئے ہیں، اے باد صبا معلوم ہے کیا مہمان یہاں جو آئے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم آنکھ بچھانے والے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس چھوٹے سے گاؤں کے اس چھوٹے سے اسکول میں آپ کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے، اس کاروان تعلیم و تعلم کے دست بازوں کو ایک نئی توانائی اور ایک نئی تازگی عطا کر رہا ہے۔ یہ ہمارے عزم و حوصلوں کی کو ایک حرارت اور ایک نئی تحریک دے رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کو ترقی کی وہ منازل طے کریں گے جو اسے اٹھا کے ایک عالمی معیار عطا کرے گی، انشاءاللہ ہندوستانی معیار نہیں عالمی معیار عطا کرے گی۔ یہ ہمارا عزم ہے اور یہ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کی اس محفل میں آمد کا میں کیسے شکریہ ادا کروں کہ اس شعر سے کہ بہت زرخیز ہے مٹی ہماری، بہت زرخیز ہے مٹی ہماری، کرم کا ایک ہی چھینٹا بہت ہے۔ کرم فرماؤ اس قوم، اس ملت، اس ملک اور صرف مسلمان ہی نہیں، ہمارے جتنے ہم وطن ہیں اس علاقے میں جتنے وہ لوگ بستے ہیں، سب کی ترقی، سب کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہو سکتی ہے۔ ہم الگ ایک آئی لینڈ بنا کے نہیں رہ سکتے اس ملک میں، اس لیے سب کی شمولیت بہت ضروری ہے۔ میں نے پچھلے سال بھی اعلان کیا تھا کہ ہم نے برادر وطن اور غیر مسلم بھائیوں سے بھی اس اسکول میں ایڈمیشن لینے کی درخواست کی ہے، اور ان بچوں کو جو غریب ہیں مالی مدد مہیا کر رہے ہیں، الحمدللہ اس کی شروعات ہو چکی ہے، اور آگے والے وقت میں ہم نے ایک ٹارگیٹ بنایا ہے 25% کا، اور اس ٹارگیٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ کاروان علم و ہنر تقریباً 10 سال سے محو سفر ہے، اور حرا پبلک اسکول اس کی پہلی منزل ہے۔ جو آگے کی منازل ہیں جن کی نشاندہی میں کروں گا انشاءاللہ اپنی تقریر میں، وہ آنے والے 10 سال میں ہم نے ایک منصوبہ بنایا ہے۔ یہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن، پروفیشنل ایجوکیشن اور ہاسٹل فیسلٹیز، ٹیچرز کوارٹر، کامرشل انٹرپرائز ڈیولپمنٹ، نیو ٹیکنالوجی، نیو آئیڈیاز اور لوکل ٹیلنٹ کے ساتھ جو کامرشل اور بزنس انٹرپرائز انشاءاللہ ڈیولپ کیا جائے گا، تاکہ سماج کا ایک اوور آل ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ دیکھیے تعلیم، معاشرت اور اکنامکس تینوں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں، چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک کے بغیر دوسرے کی ترقی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے آپ خیرات کے پیسوں سے بچوں کو کب تک پڑھائیں گے؟ اس لیے سماج کا اکنامک معاشی ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے، تاکہ وہ اس کے اہل ہو سکے کہ انہیں اعلیٰ تعلیم دی جا سکے۔ میں کچھ اور لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے اس سفر میں ہمارے شریک ہیں اور ہمارے ہم رکاب ہیں، اور اس میں علاقے کے جو بزرگ لوگ ہیں یا تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اس میں بہت سارے ایسے ہیں جو ہمارے ادارے کے لیے بڑی نیک خواہشات رکھتے ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے ٹیچرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جس میں ہمارے اسکول کے پرنسپل اور سینئر اساتذہ ہیں، فیض ہیں، شاہ عالم ہیں، سرور ہیں، یہ اس پورے علاقے کے بہترین ٹیچر ہیں۔ آپ یقین کیجئے، آپ ان کو کمپیئر کر لیجئے پورے علاقے میں، اور آپ کو اس پروگرام سے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کس لیول کے یہ بچے ہیں۔ یہ سب ینگ بچے ہیں، 30 اور 32 سال کی عمر ہے، میری عمر کے آدھے ہیں یہ، لیکن میں ان کے ساتھ 10 سال سے 7-8 سال سے کام کر رہا ہوں۔ الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے، پورا بھروسہ ہے کہ یہ میں رہوں نہ رہوں، اس ادارے کو بہت آگے لے جائیں گے، اور اس میں میرے بھتیجے، میرے چھوٹے بھائی، یہ سب لوگ شامل ہیں، اور انشاءاللہ ان کی ٹریننگ بڑی جدوجہد، بڑے جذبے اور بڑے پیشن کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ان کو وہ خواب دکھائے جا رہا ہے، وہ منزلیں کی نشاندہی کی جا رہی ہے جہاں انہیں پہنچنا ہے۔ ان لوگوں سے الگ ایک گروپ اور ہے جس کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا تعلق یہاں سے نہیں ہے،
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہے، اور جس کے اس گروپ کے روح رواں ابھی جو اس نظامت کر رہے ہیں اس پروگرام کی سعادت سہیل ہیں اور ان کے رفقا ہیں، اور کچھ بزرگ اساتذہ ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے، اس میں سے کچھ یہاں بنفس نفیس موجود ہیں، کچھ نہیں ہیں، اس بار نہیں آ سکے۔ اشتیاق ذلی صاحب ہیں، میں ان کا بہت مشکور ہوں، انہوں نے بہت ساری مفید مشورے دیے ہیں۔ آپ یہاں ڈاکٹر خالد صاحب یہاں موجود ہیں، ریڈیو ڈائگنوسس کے ہیڈ ہیں مسلم یونیورسٹی میڈیکل کالج میں، اور یہ سب لوگوں کی نہ صرف نیک خواہشات شامل ہیں، نہ صرف دعائیں شامل ہیں، ان کے الفاظ اور ان کے عمل بھی شامل ہیں ہمارے اس اسکول کے پروگرام میں، اس اسکول کی ترقی میں۔ حضرات، آج 19 نومبر ہے، کل 18 نومبر تھی۔ علامہ شبلی 18 نومبر 1914 میں ان کا انتقال ہوا۔ 3 جون 1857 میں پیدا ہوئے تھے۔ 150-200 سال کا وقفہ گزر گیا۔ ابھی پچھلے مہینے 18 اکتوبر کو سر سید علیہ الرحمہ کی 200 سالویں برسی منائی گئی، پوری دنیا میں جشن ہوا۔ سر سید، علامہ اقبال، علامہ شبلی، یہ 3 شخصیات ہیں جنہوں نے بر صغیر میں، انڈین سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کی کو یاد دلانے کی کوشش کی۔ ان کی جو منازل ہیں، جو ان کے نقوش ہیں، ان کی جو نشان راہ ہیں، ان کو مسلمانوں کو سمجھانے اور بتانے کی کوشش کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ اسکول اور اس طرح کے بہت سارے اسکول پورے ہندوستان میں ان نقوش پہ چلنے والوں کے قدموں کی نشان ہے۔ یہی اسکول ہیں جس کا تصور سر سید نے برگد کے پیڑ کی ان شاخوں سے کیا تھا جو پورے ملک کے طول و عرض میں پھیلیں گی، اور وہاں سے نئے بوٹے، نئے پیڑ جنم لیں گے انشاءاللہ، یہ ہم ثابت کریں گے۔ تو یہ بے حال امت کو ان منزلوں کے نشان راہ سمجھانے اور بتانے کی کوشش کی تھی، اور ان کی یاد میں یہ شعر ہے کہ خوشا وہ آبلہ پا کاروان اہل جنوں، خوشا وہ آبلہ پا کاروان اہل جنوں، لٹا گئے جو بہاروں میں اپنا سرخی خوں۔ ان اسلاف کی سرخی خوں کا یہ نتیجہ ہے، جو فکر ہمیں وہ دے گئے، جو آئیڈیاز ہمیں وہ دے گئے، کہ آج آپ اس اسکول کو، ان آئیڈیاز کو، ان خوابوں کو اس اسکول کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنے عزم، اپنے مینجمنٹ کے عزم اور اسکول کی بنا اور تعمیر کی کے احساس کو اس شعر سے ثابت کر دوں کہ مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری شرشت میں ہے باقیو درخشانی، مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری شرشت میں ہے بے باکی و درخشانی۔ تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی۔ تو خواتین و حضرات، یہ کام بغیر پیشن کے، بغیر خون جگر کے، بغیر محنت کے، بغیر ساری دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کے یکجا ہونے کے سوا اور کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے اس کا۔ اس قوم کو، اس ملت کو، اس مادر وطن کو اگر دنیا کی صف میں کھڑا کرنا ہے، ایک باعزت مقام دینا ہے، تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا، ورنہ آپ تاریخ کے اوراق میں گم ہو جائیں گے اور آپ کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تقدیر نہ ہوگی داستانوں میں۔ خواتین و حضرات، جاہلیت نہ صرف فرد کے لیے مہلک ہے، معاشرے کے لیے بھی مہلک ہے۔ یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ اندھا آدمی خواب نہیں دیکھتا۔ اگر کوئی بچپن سے اندھا ہو تو اس کو کوئی خواب دکھائی نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی تمثیلی چیز ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ جس کو دیکھ سکے۔ ہم خواب اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہم جن چیزوں کو مشاہدہ کرتے ہیں
اور جن چیزوں پہ غور فکر کرتے ہیں وہ تحت الشعور میں جمع ہوتی ہیں اور ہمارے خواب میں آتی ہیں، لیکن جو شخص دیکھے گا ہی نہیں تو اس کو خواب نہیں آ سکتا۔ یہی حالت ان قوموں کا ہے، ان افراد کا ہے جو جہالت کے اندھیرے میں گم ہیں، اندھے ہیں۔ وہ قوم اور ملت کے اور وطن کے ترقی کے خواب نہیں دیکھ سکتے۔ علم و ہنر ہی، علم سے منور دماغ ہی ملوکیت اور حکومت اور غلامی کے اندھیروں سے نجات پا سکتے ہیں، اور وہم و گمان کی بے نشان پگڈنڈیوں میں بھٹکنے کے بجائے ادراک کی بسیط شاہراہوں کے مسافر ہو سکتے ہیں۔ میں آپ سب کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ اس پہ غور کریں اور نہ صرف اس اسکول سے جڑیں بلکہ اس علاقے کے جتنے اسکول ہیں ان سب کی فکر کریں کہ ان کے معیار کو کیسے آگے بڑھایا جائے، کیسے ان کے ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے، کیسے ان کے طلباء کو ٹرین کیا جائے، تاکہ ہم جو ہمارے بچے یہاں سے ہائی اسکول انٹر کر کے نکل رہے ہیں اور نوکریوں کی تلاش میں ہیں، ٹرشری ایجوکیشن کی تلاش میں ہیں، انہیں اس معیار پہ لایا جائے کہ ان کا ایڈمیشن ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان کی بہترین یونیورسٹیز میں ہو، علی گڑھ میں ہو، BHU میں ہو، الہ آباد یونیورسٹی میں ہو، دہلی یونیورسٹی میں ہو، IIT میں ہو، اس سے آگے بڑھ کے انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں ہو۔ انشاءاللہ وہ مقام بھی آئے گا، وہ وقت بھی آئے گا۔ میں اس شعر کے ساتھ اس کا استدلال کرتا ہوں کہ جس سمت کو چاہے صفت سیل رواں چل، جس سمت کو چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ تمہاری ہے، صحرا بھی تمہارا۔ خواتین و حضرات، پچھلے ایک سال میں اس اسکول نے ترقی کی کئی منازل طے کی ہیں، اور اس کا میں مختصر ذکر کرنا چاہتا ہوں، وقت بہت زیادہ نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلا جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ نرسری یعنی پری اسکول ایجوکیشن کا نظام ہے، جو مونتیسری انٹرنیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے پری اسکول کا، اس کی بنیاد پہ قائم کیا گیا ہے، اور بنگلور کا برینی اسٹار فرنچائز جو ہے اس نے یہ سسٹم بڑی محنت پچھلے 10 سال پہ محنت کرنے کے بعد انہوں نے یہ چیز قائم کی ہے، اور ہم نے ان سے فرنچائز لی ہے۔ کل اس کا افتتاح ہوا ہے، اور اس میں بچوں کو پلے اسکول یعنی کھیل کے ساتھ ایجوکیشن کیسے دی جاتی ہے اس کی ایک بہت زبردست مثال ہے۔ یہاں سے نکلنے والے بچے نرسری LKG اور MKG 3 سال کے نکلیں گے تو انشاءاللہ وہ دونوں زبانوں میں، اردو اور انگلش دونوں میں برابر اہلیت رکھیں گے، پوری کنورزیشن کریں گے، تاکہ وہ درجہ 1 سے جب ان کے اوپر CBSE کا کریکولم لگایا جائے تو انشاءاللہ وہ بغیر کسی جھجھک کے، بغیر کسی رکاوٹ کے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس نظام کو تسلیم کر سکتے ہیں، اور اس میں جو علم ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ جب تک زبان نہیں انہیں آئے گی آپ کوئی بھی علم ان کو سکھا نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں عالم یہ ہے کہ ہائی اسکول درجہ 1 سے لے کے 10 تک ان کو انگلش میں تمام تعلیم دی جاتی ہے، لیکن ان کو انگلش آتی نہیں ہے، ان کو کتابیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، کیونکہ وہ انگریزی کا لیول ان کا اتنا معمولی ہوتا ہے کہ وہ، اور اس لیے بچے تعلیم سے بھاگتے ہیں، اور CBSE میں ہائی اسکول کرنے کے باوجود بھی کوئی رزلٹ نہیں نظر آتا اس میں۔ جب تک ان کو زبان نہیں آئے گی یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں دوسرا جو ہے ہم نے انتظام کیا ہے وہ ہے انگلش لینگویج لیبارٹری۔ یہ ورڈسورتھ انگلش لینگویج لیبارٹری جو احمد آباد میں بیس ایک کمپنی کرتی ہے، پورے UP میں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ دوسرا ادارہ ہے جہاں پہ یہ لیبارٹری قائم ہوئی ہے۔ اس میں 25 سیٹ کی انگلش لینگویج لیبارٹری ہے۔ اس میں سکھانے کا طریقہ انگریزی بولنے کا وہ ہے جو کال سینٹر کے بچوں کو جس طرح ٹرین کیا جاتا ہے، جہاں 6 مہینے ٹریننگ کے بعد وہ امریکن ایکشن سے انگلش بولتے ہیں، یہی سسٹم وہ استعمال کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے یہ قائم کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے اگلے 1 سال 2 سال کے اندر آپ کو بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی۔ تیسرا جو ہم نے کیا ہے کام اس پچھلے 1 سال میں، وہ 3 مہینہ پہلے ہم نے ایک اعظم کیریئر اکیڈمی کے نام سے ایک اکیڈمی قائم کیا ہے، جہاں پہ لڑکوں کو ہائی اسکول، انٹر اور BE کے لڑکوں کو کوچنگ دی جاتی ہے،
کمپٹیٹیو ایگزامس کے لیے. اس میں پولیس میں بھرتی کے کمپٹیٹیو ایگزامس ہیں, جوڈیشری کے ہیں, بینکنگ کے ہیں, ریلوے کے ہیں, اور تمام وہ اسٹیٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کے جو کمپٹیشن کے ایگزام ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ یونیورسٹی میں داخلے انٹرنس ٹیسٹ کے جو ایگزام ہوتے ہیں ان کا باقاعدہ ان کی کوچنگ کا انتظام ہے. اس وقت 30 بچے الحمدللہ اس میں کوچنگ لے رہے ہیں, اور اس کو ہم بتدریج انشاءاللہ پروگریس کریں گے. یہ 3 کام اس وقت یہاں ہوئے ہیں, اور جو اگلے سال کے لیے پلان ہے ہمارا 2 مزید لیب, بلکہ 3 لیب اور یہاں قائم ہوں گی. فرسٹ پرائرٹی ہوگی میتھمیٹکس لیب. آپ دیکھیں گے میتھمیٹکس کیسے پڑھائی جاتی ہے, انٹرنیشنل لیول پہ کیسے پڑھائی جاتی ہے, انشاءاللہ اس کی لیبورٹری قائم ہوگی. اور اس کے بعد ایک فونکس لیب, جس زبان وہ بھی اس کا بھی تعلق زبان سے ہے, سکھان سے ہے, وہ قائم ہوگی. اور جو تیسری ہوگی اسلامک لیب, جس میں اسلامک آداب, اسلامک اخلاق پریکٹیکل طریقے سے بچے اور بچیوں کو سکھائے جائیں گے. میں بہت زیادہ اس میں نہیں جا رہا ہوں, بس میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ آئیڈیاز اور اس کے ساتھ اس پہ عمل, محنت, یہ 2 چیزوں کا ہے کہ کمبینیشن سے کوئی چیز آگے بڑھتی ہے. آئیڈیاز ہوں گے تو آپ اس پہ پلاننگ کریں گے, پھر اس پہ عمل کریں گے. اس اسکول کے قائم کرنے میں میرا 2 مقصد, مطلب ایک مقصد جو اوورال ہے وہ یہ ہے کہ پورے معاشرے کی تشکیل نو کرنی ہے. اس سوسائٹی کو ری اسٹرکچر کرنا ہے, جس سے وہ علم اور اقتصادیات اور معاشرت کی ان منزلوں کو طے کرے جو ترقی یافتہ قومیں کرتی ہیں. اور یہ ٹرانسفارمیشن کیسے ہوگی؟ صرف تعلیم کے ذریعے. یہ پرانی نسل اس کو نہیں کر سکتی ہے, یہ آنے والی نسل ہی کر پائے گی اس کو, جس کو اس طرح کی تعلیم دی جائے گی. دوسرا آبجیکٹو یہ تھا کہ میں یہاں کا جو سب سے غریب طبقہ ہے اس کو پڑھانے کا بیڑا میں نے اٹھایا ہے. سب سے غریب کے طبقے کا مقصد رکشہ کھینچنے والا, پھل بیچنے والا, قبائلی لوگ, نٹ, یہ جن کو کبھی تعلیم نہیں ملی, کبھی کوئی موقع نہیں ملا. اور میں آپ کو یقین کے دلا کہ ان میں در یتیم ہیں, ایسے ہوتی ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ جب ان کو دی جائے گی تو ان کا جو عالم ہوگا آپ خود اس کا مظاہرہ کریں گے. اور تیسرا مقصد تھا, میں یہاں سے انشاءاللہ مولانا رحمانی کی مثال پہ چلتے ہوئے سپر 30 پیدا کرنا چاہتا ہوں. یہ میرا آبجیکٹیو ہے, لانگ ٹرم آبجیکٹیو ہے. اس کو 5 سال لگ سکتے ہیں, 7 سال لگ سکتے ہیں, مگر انشاءاللہ میں نے تہیہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال رہا تو میں یہ اچیو کروں گا. انہی چیزوں کے ساتھ اور اس شعر کے ساتھ میں رخصت دینا چاہتا ہوں کہ رخ میں نے دعاؤں کا جب سوئے فلک موڑا, رخ میں نے دعاؤں کا جب سوئے فلک موڑا, تدبیر کے پہلو میں تقدیر نظر آئی. وآخر دعوانا وللہ الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گم ہیں, اندھے ہیں, وہ قوم اور ملت کے اور وطن کے ترقی کے خواب نہیں دیکھ سکتے. علم و ہنر ہی, علم سے منور دماغ ہی ملوکیت اور حکومت اور غلامی کے اندھیروں سے نجات پا سکتے ہیں. اور وہم و گمان کی بے نشان پگڈنڈیوں میں بھٹکنے کے بجائے ادراک کی بسیط شاہراہوں کے مسافر ہو سکتے ہیں. میں آپ سب کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ اس پہ غور کریں, اور نہ صرف اس اسکول سے جڑیں بلکہ اس علاقے کے جتنے اسکول ہیں ان سب کی فکر کریں کہ ان کے معیار کو کیسے آگے بڑھایا جائے, کیسے ان کے ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے, کیسے ان کے طلباء کو ٹرین کیا جائے, تاکہ ہم جو ہمارے بچے یہاں سے ہائی اسکول انٹر کر کے نکل رہے ہیں اور نوکریوں کی تلاش میں ہیں, ٹرشری ایجوکیشن کی تلاش میں ہیں, انہیں اس معیار پہ لایا جائے کہ ان کا ایڈمیشن ہندوستان ہی نہیں, ہندوستان کی بہترین یونیورسٹیز میں ہو, علی گڑھ میں ہو, BHU میں ہو, الہ آباد یونیورسٹی میں ہو, دہلی یونیورسٹی میں ہو, IIT میں ہو, اس سے آگے بڑھ کے انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں ہو. انشاءاللہ وہ مقام بھی آئے گا, وہ وقت بھی آئے گا. میں اس شعر کے ساتھ اس کا استدلال کرتا ہوں کہ جس سمت کو چاہے صفت سیل رواں چل, جس سمت کو چاہے صفت سیل رواں چل, وادی یہ تمہاری ہے, صحرا بھی تمہارا. خواتین و حضرات,
पिछले एक साल में इस स्कूल ने तरक्की की कई मनाजिल तय की हैं और उसका मैं मुख्तसर जिक्र करना चाहता हूँ, वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें सबसे पहला जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो नर्सरी यानी प्री स्कूल एजुकेशन का निज़ाम है, जो मोंटेसरी इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम है प्री स्कूल का, उसकी बुनियाद पे कायम किया गया है। और बेंगलोर का ब्रेनी स्टार फ्रेंचाइज जो है, इसने ये सिस्टम बड़ी मेहनत पिछले 10 साल पे मेहनत करने के बाद इन्होंने ये चीज़ कायम की है और हमने उनसे फ्रेंचाइज ली है। कल इसका इफ्तिताह हुआ है और इसमें बच्चों को प्ले स्कूल यानी खेल के साथ एजुकेशन कैसे दी जाती है, इसकी एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल है। यहाँ से निकलने वाले बच्चे नर्सरी LKG और MKG 3 साल के निकलेंगे तो इंशाअल्लाह वो दोनों ज़बानों में, उर्दू और इंग्लिश दोनों में बराबर अहलियत रखेंगे, पूरी कन्वर्सेशन करेंगे, ताकि वो दर्जा 1 से जब उनके ऊपर CBSE का करिकुलम लगाया जाए तो इंशाअल्लाह वो बग़ैर किसी झिझक के, बग़ैर किसी रुकावट के वो आगे बढ़ सकते हैं और उस निज़ाम को तस्लीम कर सकते हैं, उसमें जो इल्म है उसको हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक ज़बान नहीं उन्हें आएगी आप कोई भी इल्म उनको सिखा नहीं सकते। हमारे यहाँ आलम यह है कि हाई स्कूल दर्जा 1 से लेकर 10 तक उनको इंग्लिश में तमाम तालीम दी जाती है, लेकिन उनको इंग्लिश आती नहीं है, उनको किताबें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि वो अंग्रेज़ी का लेवल उनका इतना मामूली होता है कि वो, और इसलिए बच्चे तालीम से भागते हैं और CBSE में हाई स्कूल करने के बावजूद भी कोई रिज़ल्ट नहीं नज़र आता उसमें। जब तक उनको ज़बान नहीं आएगी ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता। मैं दूसरा जो है हमने इंतज़ाम किया है वो है इंग्लिश लैंग्वेज लेबॉरेटरी। ये वर्ड्सवर्थ इंग्लिश लैंग्वेज लेबॉरेटरी जो अहमदाबाद में बेस एक कंपनी करती है, पूरे यूपी में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये दूसरा अदारा है जहाँ पे ये लेबॉरेटरी कायम हुई है। इसमें 25 सीट की इंग्लिश लैंग्वेज लेबॉरेटरी है। इसमें सिखाने का तरीक़ा अंग्रेज़ी बोलने का वो है जो कॉल सेंटर के बच्चों को जिस तरह ट्रेन किया जाता है, जहाँ 6 महीने ट्रेनिंग के बाद वो अमेरिकन एक्शन से इंग्लिश बोलते हैं, यही सिस्टम वो इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कायम किया है और आप देखेंगे अगले 1 साल 2 साल के अंदर आपको बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आएगी। तीसरा जो हमने किया है काम इस पिछले 1 साल में, वो 3 महीना पहले हमने एक आज़म कैरियर एकेडमी के नाम से एक एकेडमी कायम किया है, जहाँ पे लड़कों को हाई स्कूल, इंटर और BE के लड़कों को कोचिंग दी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें पुलिस में भर्ती के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जुडिशरी के हैं, बैंकिंग के हैं, रेलवे के हैं और तमाम वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी में दाखिले एंट्रेंस टेस्ट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनका बाकायदा उनकी कोचिंग का इंतज़ाम है। इस वक्त 30 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोचिंग ले रहे हैं और इसको हम बतदरीज इंशाअल्लाह प्रोग्रेस करेंगे। ये 3 काम इस वक्त यहाँ हुए हैं और जो अगले साल के लिए प्लान है हमारा 2 मज़ीद लैब, बल्कि 3 लैब और यहाँ कायम होंगी। नंबर 1 प्रायोरिटी होगी मैथमेटिक्स लैब। आप देखेंगे मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाई जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे पढ़ाई जाती है, इंशाअल्लाह उसकी लेबॉरेटरी कायम होगी। और उसके बाद एक फोनिक्स लैब, जिस ज़बान वो भी उसका भी ताल्लुक़ ज़बान से है, सिखाने से है, वो कायम होगी। और जो तीसरी होगी इस्लामिक लैब, जिसमें इस्लामिक आदाब, इस्लामिक अखलाक प्रैक्टिकल तरीके से बच्चे और बच्चियों को सिखाए जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जा रहा हूँ, बस मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि आइडियाज़ और उसके साथ उस पर अमल, मेहनत, ये 2 चीज़ों का है कि कॉम्बिनेशन से कोई चीज़ आगे बढ़ती है। आइडियाज़ होंगे तो आप उस पर प्लानिंग करेंगे, फिर उस पर अमल करेंगे। इस स्कूल के कायम करने में मेरा 2 मकसद, मतलब एक मकसद जो ओवरऑल है वो ये है कि पूरे माशरे की तश्कील नौ करनी है, इस सोसाइटी को रीस्ट्रक्चर करना है, जिससे वो इल्म और इक़्तिसादियात और माशरत की उन मंजिलों को तय करे जो तरक्की याफ्ता कौमें करती हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी? सिर्फ तालीम के ज़रिए। ये पुरानी नस्ल इसको नहीं कर सकती है, ये आने वाली नस्ल ही कर पाएगी इसको, जिसको इस तरह की तालीम दी जाएगी। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं
یہاں کا جو سب سے غریب طبقہ ہے اس کو پڑھانے کا بیڑا میں نے اٹھایا ہے. سب سے غریب کے طبقے کا مقصد رکشہ کھینچنے والا، پھل بیچنے والا، قبائلی لوگ، نٹ، یہ جن کو کبھی تعلیم نہیں ملی، کبھی کوئی موقع نہیں ملا، اور میں آپ کو یقین کے دلا کہ ان میں در یتیم ہیں، ایسے ایسے ہوتی ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ جب ان کو دی جائے گی تو ان کا جو عالم ہوگا آپ خود اس کا مظاہرہ کریں گے. اور تیسرا مقصد تھا، میں یہاں سے انشاءاللہ مولانا رحمانی کی مثال پہ چلتے ہوئے سپر 30 پیدا کرنا چاہتا ہوں. یہ میرا آبجیکٹیو ہے، لانگ ٹرم آبجیکٹیو ہے. اس کو 5 سال لگ سکتے ہیں، 7 سال لگ سکتے ہیں، مگر انشاءاللہ میں نے تہیہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال رہا تو میں یہ اچیو کروں گا. انہی چیزوں کے ساتھ اور اس شعر کے ساتھ میں رخصت لینا چاہتا ہوں کہ رخ میں نے دعاؤں کا جب سوئے فلک موڑا، رخ میں نے دعاؤں کا جب سوئے فلک موڑا، تدبیر کے پہلو میں تقدیر نظر آئی. وآخر دعوانا وللہ الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.